اور دونوں میں بندر کا ذکر ساتھ ساتھ ہے۔ عبداللہ ابن مسعود نے کہا یا رسول اللہ، جن کے چہرے سور اور بندر کی طرح ہو جائیں گے قبر سے اٹھتے وقت، تو کیا وہ لوگ کلمہ نہیں پڑھتے ہوں گے؟ یعنی کافر ہوں گے وہ؟ کہا نہیں ابن مسعود، وہ کلمہ پڑھتے ہوں گے۔ کیا قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے ہوں گے؟ کہا قرآن کو اللہ کی کتاب بھی مانتے ہوں گے۔ آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے ہوں گے؟ کہا مجھے اللہ کا رسول نہیں مانتے ہوں گے۔ پھر بھی ان کے چہرے سور اور بندر کی طرح یا کتے اور بندر کی طرح ہو جائیں گے قبر سے اٹھتے وقت۔ حضور ان کا گناہ کیا ہوگا؟ فرمایا وہ دو کام کرتے ہوں گے، میوزک کثرت سے سنتے ہوں گے، میوزک گانے میوزک کثرت سے سنتے ہوں گے، اور شراب کا نام بدل بدل کر پیتے ہوں گے۔ پھنسی ہو جائے چہرے پہ، گھر سے باہر نکلنے شرم آتی ہے، جب سور اور بندر کی طرح چہرے ہو جائیں گے تو محشر میں کیا منہ لے کر آئیں گے؟ اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب شرابی قیامت کے دن آئے گا، اس کو فقی ابو اللہ سمرقندی نے لکھا ہے، جب شرابی قیامت کے دن آئے گا اس کے گلے میں شراب کی بوتل لٹکی ہوگی، اس طرح وہ شرابی قیامت کی دن آئے، شراب کی بوتل گلے میں، ہاتھ میں شراب کا جام، منہ سے گندگی نکل رہی ہو، غلاظت، پاخانہ اس کے منہ سے نکل رہا ہوگا، آنکھوں سے خون بہ رہا ہوگا، اس کے بدن پر سانپ اور بچھو چپکے ہوئے ہوں گے۔ کہانی قصہ نہیں ہے، تنبیہ الغافلین اٹھا کر کے دیکھ لو، حدیث ہے، حدیث۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے وقت سے پہلے سب کھول دیا تاکہ بچ سکو۔ ہماری مائیں ہم سے جتنا زیادہ پیار کرتی ہے اس سے زیادہ ہمارے نبی نے ہم سے پیار کیا، ہم نے احساس ہی نہیں کیا۔ ہم نے نبی کا پیار صرف جلوس، جھنڈے اور جلسوں تک محدود کیا۔ واللہ جھنڈے ہمارے مسلک کی علامت ہے، جلوس نکلتے ہیں، نکلتے رہیں گے، لیکن جلوس جس مقصد کے لیے نکلتے ہیں کبھی اس پہ بھی غور کیا؟ حضور کی وفا کے لیے جلوس نکالے جاتے ہیں، دھینگا مستی کے لیے نہیں، جلسے حضور کی وفا کے درس کے لیے ہوتے ہیں، رسموں۔ کانوں میں بالی پہننے والی عورت، اس بیان کو غور سے سن لیں۔ کانوں میں بالی پہننا حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، کیا ہے؟ آپ سب سے پہلے شیر ہندوستان حضرت علامہ مولانا سید امین القادری صاحب کی زبانی سب سے پہلے بیان کو سماعت کیجیے، اس کے بعد ویڈیو کے آخر میں ہم آپ سے کچھ ضروری بات کریں گے۔ اگر آپ نے ویڈیو پلے کر لیا تو آپ پوری جانکاری لے کر جائیں، ورنہ آپ بھی گناہ میں رہ سکتے ہیں، آپ بھی گناہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ پہلے ویڈیو کو دیکھ لیجیے، سمجھ لیجیے، اس کے بعد ہم آپ سے ویڈیو کے آخر میں کچھ ضروری بات کریں گے، لیکن آپ اس سے پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھیے۔ رسموں کے حوالے کر دیا۔ کبھی سوچا ہم نے؟ ایک شخص نے رسول اللہ کے مزار پر، حضور کے مزار کے قریب آ کر گردن جھکائی، گردن۔ فاروق اعظم نے اس کی گردن میں مکہ مار کے کہا ادب گردن جھکانے میں صرف نہیں ہے، اطاعت کے لیے پہلے دل جھکا۔ جن کے دل نہ جھکے انہیں گردن جھکانے سے کوئی فائدہ نہیں ملنے والا، جن کے دل نہ جھکے انہیں گردن جھکانے سے اس منافقت سے کوئی فائدہ نہیں۔ گردن میں تقویٰ نہیں ہے، تقویٰ ہاں ہونا، عشق گردن میں نہیں ہے، عشق دل میں ہے۔ گردن جھکانے سے پہلے اطاعت کے لیے دل جھکاؤ۔ ہیرو اگر ٹوپی پہن لے تو تم ٹوپی ضرور پہنتے ہو، ہیرو اگر داڑھی رکھ لے تو تم داڑھی ضرور رکھتے ہو، ہیرو اگر کان میں بالی پہن لے تو تم بالی ضرور پہنتے ہو۔ رسول اللہ کی سنت داڑھی یہ سوچ کر کبھی نہیں رکھا۔ حد تو یہ ہے کہ اگر ہیرو نے پھٹی ہوئی پینٹ پہن لی تو آپ بھی پوری رانے رنگی کر رہے ہو۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ میرے دل کا درد ہے۔ آپ نے مسلمان کو سمجھا کیا تھا؟ جسے فرشتے بھی رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں وہ مسلمان ہے۔ اپنی اہمیت کھو دیا، اپنی اہمیت کھو دیا۔ تم کیا تھے؟ شاہین صفت جوان کہا تھا اقبال نے تمہیں اپنی شاعری میں مسلم جوانوں کو، اور کہا تھا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے۔ تو شاہی ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے واسطے آسماں اور بھی ہے۔ نوجوان کسی قوم کا سرمایہ ہوتا ہے، جس قوم کا جوان سنور جاتا ہے اس قوم کی تاریخ سنہری حرفوں سے لکھی جاتی ہے، اور جس قوم کا جوان بگڑ جاتا ہے اس قوم کو تباہ اور برباد کر دیا جاتا ہے۔ دنیا برباد نہیں کرتی، برباد تو قدرت کے فیصلے کرتے ہیں، قدرت کے فیصلے کرتے ہیں۔ خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی۔ جانتے ہیں جب مسلمان پاپی اور آوارہ ہو گئے تو اللہ نے مسلمانوں کو ہلاک کرنے کے لیے ہلاکو اور چنگیز خان کو
کھڑا کیا تو کہا جب کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ بدکاری اور بدفعلی کرتا ہے اور عورت عورت کے ساتھ بدفعلی کرتی ہے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو اس گناہ کو چند بار کر لے پھر اس گناہ کے بغیر اس کو کبھی. تو میرے پیارے ناظرین، آپ نے پورا ویڈیو کو دیکھا. ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ بالی پہننا چاہیے یا نہیں چاہیے. میرے بھائی دیکھیے، بالی تو عورتیں پہن سکتی ہے، بالکل پہن سکتی ہے، پہنے کوئی دقت کی بات نہیں. لیکن کب؟ اس میں بھی ایک مسئلہ ہے. کب؟ اسی وقت پہنے کہ جب بالی پہن کر کے اپنے پردے کے اندر رہیں، اپنے گھر والوں کے پاس رہیں. یہ نہیں کہ بالی پہن لیے اور موج مستی کرتے رہے، باہر میں لوگوں کو دکھاتے رہے اور کہ لوگ دیکھیں، میری تعریف کرے، واہ واہی کرے، 10 لوگ میرے پیچھے چلے. تو یہ ناجائز و حرام ہے. جائز کیا ہے کہ آپ بالی پہنیں اور گھر کے اندر رہیں، بالکل پردے کے اندر رہیں. یہی ہمارا اسلام سکھاتا ہے. آپ نے شیر ہندوستان حضرت علامہ مولانا سید امین القادری صاحب کی زبانی بغور آپ نے بیانات کو سماعت کیے. آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. سید صاحب نے آپ کو جیسا جیسا کہا ہے آپ اس پر عمل کیجئے. یہ عورتیں بالی پہنے، لیکن ایک پردے کے اندر جو ہوتا ہے، پردے کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. ورنہ ناپاک جو عورتیں ہوتی، جو خباثت عورتیں ہوتی ہے، اس سے خباثت اولاد پیدا ہوتا ہے. جو ناپاک عورتیں ہوتی ہے تو ناپاک عورتوں کا بچہ بھی زخمی ہوتا ہے. اس لیے چاہیے کہ ماں کا پاک ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. پاک ہونے کے لیے پردے دار ہونا ضروری ہے.